اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نماز باجماعت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نماز کے لیے جس وقت اقامت کہی جاتی ہے تو اقامت جس وقت شروع ہوتی ہے نماز پڑھنے والے کو نماز کے لیے کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ چیز میں حدیث بعد میں پیش کروں گا، پہلے یہ مسئلہ آپ سمجھیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے کام ہیں جو فرائض سنن سے ہٹ کر مستحبات کے طور پہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ انہیں فرض سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی جہالت اور انا کی وجہ سے ان کے اندر بہت متشدد ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ اب کوئی شخص اذان سے پہلے درود پاک پڑھے، یہ مستحبات میں ہے۔ اذان کے بعد پڑھے، یہ سنت میں ہے۔ بات سمجھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سنے، اذان سننے کے بعد مجھ پہ درود و سلام پڑھے، اس کے بعد دعائے وسیلہ مانگے، کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اب بات بڑی توجہ طلب یہ ہے، اب اذان سے پہلے درود پاک پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں۔ پہلا مسئلہ، پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فرض نہیں ہے۔ اب اگر آپ ثواب سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اذان سے پہلے آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اذان کے بعد آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ مجھے ثواب ملے گا، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، یا کسی موقع پہ پڑھیں، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور میرے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے یہ تنگ ہو رہا ہے، ایسی آنے نا جناب والا اس ذرا جا پخانے آستے پڑھنے ہیں، اس نے اندر کوئی ثواب ہے، کوئی ثواب ہے۔ یہ ماز بس آپ جس کام کے لیے کر رہے ہیں پھر اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ اب میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صبح اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد وہ درود پاک پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہیں، لینا چاہیے، لیکن ان کی نیت غلط ہے۔ وہ بعد میں پتہ ہے جس سے بھی ملتے ہیں نا، بس یہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ انہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس عمل کا کیا فائدہ جس سے تم دوسروں کو تکلیف دے رہے اور پھر تم اپنے آپ کو جناب والا بہت اعلیٰ سمجھتے ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مستحبات اور سنن میں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اسے فرض کا درجہ دیا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح نماز کے لیے جس وقت اقامت کہی جاتی ہے، یہ یاد رکھیں، مکبر کی تکبیر شروع ہوئی ہے، اگر ایک شخص شروع میں مکبر نے اللہ اکبر کہا ہے، ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایک شخص حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایک شخص قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، اس لیے
مؤذن جس وقت یہ جو ہم کہتے ہیں نا، بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اگر کھڑا ہے اقامت شروع ہوتی ہے تو دوسرا اس کا پلو کھینچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیٹھ جائے. جہالت کی انتہا ہے. نماز کے لیے جب اقامت کہی جاتی ہے تو اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ کے وقت کھڑا ہونا یہ مستحب ہے. کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اور مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنے کے اوپر ثواب ہے، نہ کرنے کے اوپر گناہ نہیں ہے. اب ہم جس وقت اقامت کہتے ہیں اس کی اب 3 حیثیتیں بنتی ہیں حدیث کے مطابق. سب سے پہلی حدیث حضرت ابو قتادہ، یہ امام بخاری کی روایت لے کے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو. اب اس حدیث پاک کا جو ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جس وقت اذان ہو جاتی تھی، اقامت شروع ہوتی تھی، تو سرکار علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے کے آتے تھے. باہر تشریف لے کے آتے تھے جب اقامت شروع ہوتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو. اب دوسرا مسئلہ، بسا اوقات امام صاحب پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں یا امام ادھر صف پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اقامت پڑھنے والا اقامت اس نیت سے نہیں پڑھتا کہ امام جب تک مصلی پہ نہ آئے تو اقامت پڑھی جائے تو اقامت ہی نہیں ہوتی. یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے. ایسے آنا کہ اقامت ہی نہیں ہونی جس وقت تک امام مصلی پہ ہی نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، ادھر مکبر تکبیر شروع کرتا تھا اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے کے آتے تھے. دوسری حدیث پاک اور اس سے پہلے جب امام، اب پہلی چیز ہے یا تو امام مصلی پہ موجود ہے یا امام پیچھے صف میں موجود ہے. 2 چیزیں اس کے اوپر جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب مقتدی امام مکبر جب اقامت کہے، تکبیر کہے، امام اور مقتدی پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع سے کھڑے ہو جائیں. دوسری بات، یا جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اس وقت کھڑے ہوں. پھر دوسری چیز، جب امام پیچھے سے آ رہا ہے، ادھر تکبیر ہو رہی ہے، امام جس شخص سے گزر کے آ رہا ہے وہ شخص اسی وقت کھڑا ہو کے اپنی صف کو درست فرما لے. اب اس کے بعد دوسری ہم غلطی ہم یہ کرتے ہیں، ہر جگہ پر بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت اذان مکمل ہوتی ہے مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ہم فوراً کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں یہ صرف محمد الرسول اللہ کہنا ہے، یہ غلط ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تو امام نے مؤذن نے پڑھا ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، جب امام اپنی اذان مؤذن اپنی اذان مکمل کر لے، مکمل کرنے کے بعد آپ نے اذان سن لی ہے. اب اس کے اندر بھی ایک فضیلت ہے. فضیلت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مؤذن اذان کہتا ہے نا، اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، یہ درختوں کے پتے، یہ پتھروں کے کنکر، یہ سنگریزے، یہ مٹی کے ذرے، یہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت اور سفارش کریں گے. یہ مؤذن کی فضیلت ہے. اور پھر
فرمایا کہ تم اذان نہیں کہہ سکتے، لیکن فَأَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ، جو مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا ثواب مؤذن کو کہے گا اتنا ہی ثواب تمہیں عطا فرمائے گا، یعنی جتنا ثواب مؤذن کے نامہ اعمال میں ہے اتنا ہی ثواب تمہارے نامہ اعمال میں ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اذان سنی ہے، اذان جب مکمل ہوئی ہے اس کے بعد آپ بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد آپ پھر کلمہ طیبہ مکمل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ دعائے وسیلہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ الی آخرہ، یہ جو دعائے وسیلہ ہے یہ پڑھیں۔ ایک تو صحابہ کی سنت پہ عمل ہوگا، دوسرا آپ دعائے وسیلہ پڑھیں گے تو اس کی برکت سے کل قیامت کے دن آپ سرکار علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اور اس کے بعد جب مکبر تکبیر کہہ دیتا ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، مکبر تکبیر مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پہلے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہم نیت کرنی شروع کرتے ہیں، جبکہ امام آگے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ اب کئی احباب ایسے ہیں ادھر امام قرأت کر رہا ہوتا ہے ادھر وہ پیچھے ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں امام نے اگر قرأت شروع کر دی ہے اب آپ ثنا نہیں پڑھ سکتے، ثنا پڑھنی سنت ہے، امام قرأت کر رہا ہے اور قرآن مجید کا سننا آپ کے اوپر فرض ہے، فرض کو سنت کے اوپر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اب کیا ہوگا، جب قد قامت الصلاۃ مکبر کہے، تکبیر کہنے والا کہے، آپ کوشش کریں کہ آپ کی صفیں درست ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت آپ نے کر لی ہے، لیکن امام کی تکبیر تحریمات کہنے سے پہلے آپ نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد جب امام تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر کہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی تکبیر تحریمہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں تکبیر تحریمہ کا ثواب پتہ چل جائے تو ایک نماز پڑھنے کے بعد تم دوبارہ گھر کو نہ جاؤ بلکہ تم بیٹھ کے انتظار کرو کہ میں نے نماز جماعت کے ساتھ اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھا۔ اس لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ نماز میں موجود ہیں، امام جب نماز میں موجود ہے تو وہ تو نماز پڑھا دے گا، جب ہم کہیں اور کسی ایسی جگہ ہیں جہاں امام نہیں ہے لیکن ہم 3 یا 4 بندے ہیں تو ایک بندہ اس میں سے امام بن جاتا ہے، تو اس کی نیت میں اور مقتدی کی نیت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امام کی نیت میں اور مقتدی کی نیت میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ ہماری محلے کی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر جب اذان ہوگی اذان کے بعد مقامی لوگ جتنے ہیں وہ ایک ہی جماعت کرائیں گے۔ اب یہ نہیں کہ محلے کے 3 بندے جناب والا لیٹ آئے ہیں تو وہ کہیں جناب اب اگلوں نے پڑھ لیا ہے تو ہم پیچھے اپنی جماعت کرا لیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ ایک وہ مسجد ہوتی ہے جو سڑک کے کنارے بنی ہوتی ہے، کسی شاعرہ کے اوپر بنی ہوتی ہے اور مسافر آتے رہتے ہیں، اب ایک جماعت ہو چکی ہے دوسری جماعت ہونی ہے، اس کے اندر اب مسافر جو اتریں گے۔ ایک پہلا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جب آپ مسافر ہیں آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ مسجد میں پہنچے ہیں، آگے جماعت ہو رہی ہے، اب آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں تو آپ کے اوپر اب قصر نہیں، آپ نے اب پوری نماز پڑھنی ہے، کیونکہ آپ اس امام کی اقتداء کر رہے ہیں جو مقیم ہے۔ اب آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، 4 فرض ہیں تو آپ نے 4 ہی پڑھنے ہیں، 2 نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں آپ اس طرح سفر میں جا رہے ہیں، مقامی بندہ آ گیا ہے اور امام مسافر ہے، وہ 2 رکعت والی نماز پڑھا رہا ہے، آپ نے امام کی اقتداء کر لی ہے،
इमाम 2 रकत पढ़कर सलाम फेरेगा, आप खड़े होकर अपनी 2 रकतें मुकम्मल करेंगे, आप अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। फिर ये जो सवाल आपने किया है नियत का, इमाम और मुक्तदी की नियत के अंदर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। मुक्तदी जब नियत करता है वो तो आसान है, 2 रकत नमाज फर्ज अल्लाह तबारक व तआला के वक़्त नमाज फजर पढ़ता हूँ, पीछे इमाम साहब के मुंह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ अल्लाहु अकबर, और इमाम जिस वक्त मुसल्ले पे खड़ा होता है उसकी यही नियत होती है कि जितनी भी मेरे पीछे मेरी इक्तिदा कर रहे हैं मैं उन सब की नमाज की नियत करता हूँ, और समेत इन मुक्तदियों के या हाजिर इन मुक्तदियों के, उसमें यह होता है जो भी आएगा शामिल होता जाएगा, लेकिन इमाम की एक नियत पहले मौजूद होती है कि मैं मुसल्ला इमामत पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो भी नमाज पढ़ रहा है मैं उसकी नमाज अपने ज़िम्मे ले रहा हूँ। इसके अंदर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। हम बाद औक़ात इस चीज़ से कतराते हैं कि इमाम की और मुक्तदी की नियत के अंदर क्या फ़र्क है, इसके अंदर कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। अल्लाह हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।